دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اپنے اوصاف بڑی تعداد میں بیان کیے ہیں. وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ مصور ہے، صفتیں آئیں. لیکن اللہ کے بعد پروردگار عالم نے نہ غفار کہا، نہ ستار کہا، نہ قہار کہا، نہ جبار کہا، نہ متکبر کہا. لفظ اللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو پہلا جملہ ہے قرآن مجید کا، اللہ کے بعد رحمان اور رحیم کو رکھا. تو اگر اللہ سمجھ میں آ گیا تو یہ لفظ رحمان اور لفظ رحیم دونوں سمجھ میں آ جائیں گے. اللہ کیا ہے؟ دیکھیے خدا رازق ہے. تو جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ خدا رازق ہے تو آپ کے ذہن میں فقط ایک صفت رزق ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ خدا خالق بھی ہے، فقط رازق ہے. جب آپ نے کہا خدا خالق ہے تو فقط صفت خالقیت سامنے ہے، اب صفت رزق سامنے نہیں ہے. خدا قہار ہے، قہار قہر کرنے والا، تو ایک صفت آپ کے سامنے ہے. خدا رحمان بھی ہے، یہ قہاریت میں شامل نہیں ہے. تو خداوند عالم کے 1000 اسماء حسنہ جو دعاؤں میں اور قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے ہر اسم اس کی ایک صفت کا مظہر ہے. کوئی اسم قہاریت کا مظہر ہے، کوئی غفاریت کا مظہر ہے، کوئی رزق کا مظہر ہے، کوئی خلق کا مظہر ہے، کوئی فنا کر دینے کا مظہر ہے، کوئی دوبارہ لوٹا دینے کا مظہر ہے. تو ہر نام اللہ کا ایک صفت کا مظہر ہے. اب اگر ان سارے اوصاف کو اور سارے صفات کو ایک لفظ میں کہنا چاہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا نا. اس کے لیے پروردگار عالم نے لفظ استعمال کیا، لفظ اللہ. رازق یعنی ایک صفت، خالق یعنی ایک صفت، مبدی ایک صفت، معید ایک صفت. اور جب اللہ آپ نے کہا تو جتنی بھی صفتیں ہیں کمال کی اور جتنی بھی صفتیں پروردگار عالم میں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری لفظ اللہ میں سمٹ کے آ گئی. تو آغاز کیا پروردگار عالم نے اپنی کتاب کا اپنے نام سے جو اس کا اسم ذات ہے، جس میں ساری صفتیں سمٹ کے آ جاتی ہیں. اور اب اپنے نام کے فوراً بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہ اللہ ہے جو غفار ہے، جو قہار ہے، جو ستار ہے، جو متکبر ہے، جو غفور ہے. نہیں، اللہ کے فوراً بعد 2 صفتیں دی، یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے. یعنی اپنے پراپر ناؤن کے بعد، اپنے ذاتی نام کے بعد پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سب سے پہلے جن صفتوں کا تعارف کرایا وہ 2 صفتیں، رحمانیت، رحیمیت. رحمان کے معنی وہ بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک کو نعمت دیتا ہے. یہ رحمان کا مفہوم ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ فرعون ہے یا موسیٰ، وہ دونوں کو رزق دیتا ہے، دونوں کو نعمتیں دے رہا ہے. اور رحیم کے معنی انسان کے کمال کو اور انسان کی حیثیت کو اور انسان کے استحقاق کو دیکھ کر نعمتیں دینے والا. تو دنیا میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رزق دیتا ہے، فرعون کو بھی رزق دیتا ہے، نمرود کی بھی پرورش کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی پرورش کرتا ہے. یہ ہے رحمانیت. قیامت میں وہ ان لوگوں کو نعمتیں عطا کرے گا جو اس کی راہ کمال پر چلتے ہوئے کامیاب ہوئے. اس کا نام ہے رحیم. رحیم جو استحقاق کو دیکھ کے نعمت دے، رحمان جو بلا استحقاق اور بلا تفریق مذہب و ملت نعمت کو عطا کرے. اب آپ نے توجہ فرمائی کہ اس کا جنبہ رحمت اس کے جنبہ قہر پر، جنبہ غضب پر، جنبہ انتقام پر اگر حاوی نہ ہوتا تو پروردگار عالم لفظ اللہ کے بعد ان 2 صفتوں کو نہ رکھتا. تو سہارا اللہ کے نام کا جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اب سورہ مبارکہ نے ترقی کی، فوراً بعد کہا الحمد للہ رب العالمین. حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا، سارے جہانوں کا اور ساری کائنات کا پالنے والا ہے. فوری طور پر اس مقام پر جو سوالات ذہن انسانی میں پیدا ہو سکتے ہیں وہ 2 سوال ہیں. بھائی حمد کے معنی تعریف، حمد کے معنی شکریہ. تعریف کر رہے ہیں، مقام شکر میں ہے، حمد اللہ کی. تو فوری طور پر انسان کے ذہن میں 2 سوال پیدا ہوں گے کہ بھائی جس اللہ کی آپ حمد کر رہے ہیں وہ ہے بھی یا نہیں، پہلا سوال. دوسرا سوال جو ذہن انسانی میں آئے گا کہ ہوگا بھائی ہم کیوں ہم کریں، ہمارا اس سے تعلق کیا ہے. خدا کی قسم یہی بلاغت قرآنی کا اعجاز ہے کہ ادھر آپ کے ذہن میں 2 سوالات پیدا ہوئے اور ادھر قرآن مجید نے انہی لفظوں میں جواب دیا الحمدللہ، حمد اللہ کی. سوال آیا ذہن میں کہ بھئی ہے بھی یا نہیں، فوراً جواب دیا یہ اللہ وہ ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. بھائی فضا میں اگر بال کو پھینکو
تو جب تک تمہارے ہاتھ کا فورس باقی رہے گا اس وقت تک بال فضا میں رہے گی، گیند فضا میں رہے گی، اور جس وقت فورس ختم ہوا وہ زمین پہ آ جائے گی، ہے یا نہیں؟ تو ایک ہے علت ایجاد اور ایک ہے علت بقا. یہ دو چیزیں ذرا سا توجہ کی طلبگار ہیں. علت ایجاد کا مطلب ایک آدمی نے ایک شے کو ایجاد کر دیا، یہ میز بنا دی ایک انسان نے. اب وہ ٹھیکیدار تو نہیں ہے کہ اس میز کو باقی بھی رکھے، ہو سکتا ہے پانی سے، دھوپ سے، سردی سے، گرمی سے، کسی چیز سے ٹوٹ جائے. تو بنانے والے کا کام بنا دینا ہے، باقی رکھنا، اسے مینٹین کرنا یہ بنانے والے کا کام نہیں ہے. تو کہہ سکتا تھا کوئی کہ کائنات کا کوئی خالق ہوگا، لیکن کیا ضروری ہے کہ اب وہ ہو؟ ممکن ہے مر چکا ہو. کہا نہیں، وہ رب العالمین ہے. اس وقت اگر مریخ، زہرہ، عطارد، سورج، چاند، زمین یہ سب باقی ہیں تو کوئی ان کا باقی رکھنے والا موجود ہے. پہلا سوال جو ذہن انسانی میں آ سکتا تھا کہ بھئی وہ ہے یا نہیں، اس کا جواب دیا کہ رب العالمین. اگر عالمین قائم ہے تو اس کا رب قائم ہے اور باقی ہے. دوسرا سوال کہ بھئی ہوگا، ہم اس کا شکریہ ادا کیوں کریں؟ اس کا جواب اس کے آگے بڑھ کے دیا کہ الرحمن الرحیم، یہ دنیا میں بھی نعمتیں دینے والا ہے اور آخرت میں بھی نعمتیں دینے والا ہے. تو اگر نعمت کی تمنا ہے تو ہم کرو، اور نعمت کی تمنا نہیں ہے تو ہم نہ کرو. اب ایک سوال پھر ذہن انسانی میں پیدا ہوا کہ بھائی نعمت کی تمنا، نعمت تو دے رہا ہے نا وہ، اب تمنا کریں جب بھی دے گا اور نہ کریں جب بھی دے گا. ضرورت کیا ہے کہ ہم اس کی حمد کریں؟ ہوگا، یقیناً ہوگا، ہم نے تسلیم کر دیا اور وہ دنیا میں نعمت دے رہا ہے. لیکن یہ کہ ہم اس کی نعمت کا شکریہ ادا کریں، ہمیں اس سے فائدہ کیا پہنچے گا؟ فوراً بات کہا، دیکھیے آیتوں کا دوسری آیتوں سے ربط. فوراً بات کہا مالک یوم الدین، یہ نعمتیں فقط دنیا میں ختم نہیں ہوں گی، نعمتوں کا سلسلہ قیامت تک جانے والا ہے. وہ یوم الدین کا مالک ہے. تو اب اگر قیامت میں لازوال نعمتیں چاہیے، لازوال نعمتیں چاہیے تو اس کی حمد کرو، نہیں چاہیے تو نہ کرو. اب پھر ایک سوال ذہن انسانی میں پیدا ہو سکتا تھا، اور بڑا عجیب و غریب سوال، کہ حمد کے لیے ہم تیار ہیں، ہم اس کی حمد کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کا وہ سلیقہ کیا ہو، وہ طریقہ کیا ہو جو اس خالق کو پسند ہو. تو فوراً جواب آیا ایاک نعبد، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت کے ذریعے تیری حمد کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اب پھر ذہن انسانی میں سوال پیدا ہوا کہ اس عبادت کے طریقے کو کون بتلائے؟ ایاک نستعین، پروردگار مدد بھی تجھ سے ہے، طریقہ عبادت تو بتلا دے. اب پروردگار طریقہ عبادت کو بتلائے تو کیسے بتلائے؟ تو اب پھر فوراً ایک دعا دے دی، اہدنا الصراط المستقیم. دعا مانگو ہماری بارگاہ میں کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت کر، سیدھے راستے کی طرف ہماری ہدایت کر. جب سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی دعا دے دی تو جب بھی ہدایت آئے گی، جب بھی کوئی ہدایت پروردگار کی طرف سے آئے گی تو عوام الناس میں اور انسانوں میں دو متضاد رد عمل پیدا ہوں گے. دیکھیے اب آیت کا اختتام ہو رہا ہے. جب بھی ہدایت آئے گی پروردگار کی طرف سے تو انسانوں میں دو متضاد رد عمل پیدا ہوں گے. کچھ لوگ اس ہدایت کو قبول کریں گے، کچھ لوگ اس ہدایت کو ٹھکرا دیں گے. جو قبول کرنے والوں میں ہوں گے ان کا نام ہے انعمت علیہم، اور جو ٹھکرانے والوں میں ہوں گے ان کا نام مغضوب علیہم اور ضالین ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.